انگلش لینگویج جو کہ دنیا کی سب سے بڑی لینگویج ہے از دا موسٹ پاورفل لینگویج ان دا ورلڈ. اور آج کی ہم اس ایپیسوڈ میں ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں کہ ہاؤ ٹو لرن انگلش لینگویج. ایز وی نو کہ اب 2024 ہے جہاں اب ہم تقریباً رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ انگلش لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دا امپورٹنس آف انگلش، کیونکہ اب انگلش لینگویج جو کہ اب گلوبل لینگویج بن چکی ہے. اور اب پاکستان میں اگر ہم بات کریں جو گورنمنٹ آفیسز ہیں چاہے اب نان گورنمنٹ آفیسز ہو، وہاں پہ انگلش لینگویج یوز ہوتی ہے. اٹ مین انگلش لینگویج جو کہ پاکستان کی آفس لینگویج بھی یوز ہو چکی ہے. تو پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا میں آپ چاہے نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ، یورپ چلے جائیں، وہاں پہ بھی انگلش لینگویج بہت ایک وائڈلی یوز ہوتی ہے. تو اٹ مین انگلش لینگویج کو اب انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو اس میں اسپیکنگ سکلز کا، اپنی کمیونیکیشن سکلز کا، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا، اس طرح افیکٹولی سیکھنا، دیٹس ویری امپورٹنٹ فار اس. سو آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں 3-4 میجرز ہیں، 3-4 اسٹیپس ہیں جن کی وجہ سے ہم انگلش لینگویج کو ایک بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. اور اینڈ ان اے ویری افیکٹو وے وی کین اسپیک دس لینگویج ان اے ویری پراپر ویز. اور فرسٹلی اگر ہم بات کریں انگلش لینگویج کو سیکھنے کے لیے، اگر ہم بات کریں پاکستان میں CSS PMS کے جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں، وہ انگلش لینگویج کو سیکھنے کے لیے جو سورسز یوز کرتے ہیں وہ ڈان کے یا جیو کی جو ویب سائٹس ہیں، ان کے جو نیوز پیپر ہیں. پاکستان کے جو انگلش نیوز پیپرز ہیں ان کو بہت زیادہ ایک پریفر کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک اگر آپ نے انگلش لینگویج کو ایک افیکٹولی سیکھنا ہے، ایک اچھے انداز میں سیکھنا ہے، تو آپ انگلش لینگویج کے جو نیوز پیپر ہیں وہ وال اسٹریٹ جرنل کو سبسکرائب کریں، آپ نیو یارک ٹائمز کو، فائنینشیل ٹائمز کو، وہ اس طرح کے اخبارات کو، اس طرح کے نیوز پیپرز کو انڈرسٹینڈ کریں، اس طرح کے نیوز پیپر کو ریڈ کریں تاکہ آپ کی انگلش بہتر ہو. کیونکہ اب دیکھیں ڈان میں یا جیو میں یا جو پاکستان کے جو ایکسپریس ہیں، جو تمام تر جو نیوز پیپر ہیں، وہاں پہ انگلش کا بہت ایک انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. انگلش لینگویج کو بذات خود انہوں نے ڈسٹروائے کیا ہوا ہے. وہاں پہ انگلش اتنی گندی لکھی ہوئی ہے، اتنی رف لینگویج لکھی ہوتی ہے کہ آپ یو کانٹ امیجن کہ ہاؤ بیڈلی دس از ہیپننگ ود اس. ون تھنگ از کیونکہ ایک انگلش لینگویج جو کہ آپ دیکھیں یہ برٹشرس کی لینگویج ہے، اور وہی اس لینگویج کو ہم سے بہتر، ہم سے بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو میں ان کی جو ماسٹریز ہیں، ان کی جو اسکلز ہیں، وہ بھی ہم سے زیادہ امپروو ہیں. تو انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے جو انگلش ریسورسز ہیں ان میں اگر ہم بات کریں، ان کے نیوز چینلز کو آپ سن سکتے ہیں، ان کے اخبارات کو، نیوز پیپرز کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کی جو ویب سائٹس ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل کوئی آرٹیکل پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بلاگ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ کسی برٹشرز کا ہو، وہ کسی آسٹریلینز کا ہو یا کینیڈین کا ہو، تاکہ وہاں پہ آپ کو ایک اچھی انگلش دیکھنے کو ملے، ایک اچھی انگلش انڈرسٹینڈ کرنے کو ملے. جو پاکستانی بلاگرز ہیں یا پاکستانی جو نیوز پیپرز ہیں، وہاں پہ جو انگلش لینگویج لکھی ہوئی ہے وہ آلموسٹ کمز ٹو این اینڈ. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں، بہت سارے سافٹ ویئر آج کل یوز ہو رہے ہیں، بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں کمیونیکیشن کے لیے. آپ دیکھ لیں AI ہے، بہت سارے اسنیپ چیٹ پہ تھوڑے سے فیچرز ہیں. پھر بہت سارے دوسرے جو گیمز کے تھرو آپ بہت سارے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں جو مارکیٹس میں اویلیبل ہیں، ایزیلی ایسیسیبل ہیں، کیونکہ آپ ان کا یوز کر کے انگلش لینگویج میں اپنے آپ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، آپ انگلش لینگویج کو لرن کر سکتے ہیں. سو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ان جو پلیٹ فارمز ہیں، ان ریسورسز کا یوز کیا جائے تاکہ اس انگلش لینگویج کو بیٹرلی انڈرسٹینڈ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں، اگر پاکستان سے ہیں، اگر آپ لاہور، اسلام آباد، کراچی سے ہیں، تو وہاں پہ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ ملیں گے آپ کو. وہاں پہ آپ اگر ہم بات کریں، برلس کا انسٹیٹیوٹ ہے، بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے. آئی امپروو مائی سیلف فرام دس انسٹیٹیوٹ ان انگلش لینگویج، ان کمیونیکیشنز. سو آپ وہاں پہ اس آپشنس کو، اس جو آپ کے پاس جو اویلیبلٹیز ہیں ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں آپ انگلش لینگویج، وائی انگلش لینگویج از امپورٹنٹ. اب انگلش لینگویج جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ انگلش لینگویج میں آپ کو پروفیشنٹ ہونا پڑے گا. اب دیکھیں انگلش لینگویج کو سیکھنے کے لیے ایک اچھی موومنٹ آئی تھنک کہ آپ انگلش گرامر
گرامر جو کہ ایک انگلش آتھرز کی ہو، جس میں بیٹی ہزارس ہیں، پھر بہت سارے دوسرے آتھرز ہیں جن کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں انگلش گرامر کے اوپر. وہاں پہ آپ کو ایک اچھی سی افیکٹولی ایک آپ فائنڈ آؤٹ کریں اور وہی آپ پرچیز کریں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، تو آپ یو کین امپروو یور سیلف اے لاٹ ان دس انگلش لینگویج، in this language of English. And this is very important to understand کہ انگلش لینگویج آج کے اس دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، خاص کر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز جس میں پاکستان کا بھی شمار ہوتا ہے، وہاں پہ اب جو ریوائول ہے، اب انگلش لینگویج کا جو ٹرینڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات سم ہاؤ کچھ ریجنز میں یہ انگلش لینگویج ایز اے سیکنڈ لینگویج یوز ہو رہی ہے، اور کچھ ریجنز میں یہ تھرڈ لینگویج یوز کے طور پہ ہو رہی ہے. اب لاہور، اسلام آباد میں دیکھیں، کراچی میں دیکھ رہے ہیں، جو پوش ایریاز ہے وہاں پہ انگلش لینگویج سیکنڈ لینگویج کے طور پر یوز ہے. وہاں پہ پنجابی سے لوگ شاید اب وہ دور چلے گئے ہیں. اسی طرح اب کچھ ایریاز میں پنجابی اور انگلش کو بہت زیادہ پریفر کیا. اٹ مین دے آر سم مکس اپ of this transition, and I hope this video will entertain you.